سوچیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر اگر ایسا رب جیسا خریدار آپ کے پاس موجود ہے تو پھر یہ کہیں اور بیچنا چاہیے؟ کہ بھی جب رب خریدے جان اور مال پھر اس کے جیسا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مومنین سے میں نے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ ہم تمہیں جنت دے دیں گے اور یہ جان اور مال یہ ہمارا ہے، اب اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مرحلہ قبر کی تیاری کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، پھر جو آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس پر میں چند احادیث پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز قبر میں سنتا ہے۔ اب آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، یا ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں، جس کا بھی انتقال ہو جائے تو صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ مردہ جو ہے وہ قبر میں جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جوتوں کی آواز کیوں؟ تو یہ جو آپس میں آج ایک مسئلہ کھڑا کر کے رکھے ہو کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے میں جان دے دوں گا، اس کے لیے میں لڑائی کر لوں گا، اس کے لیے میں بائیکاٹ کر دوں گا، اس کے لیے یہ کر دوں گا، تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ جوتے کی آواز سناتا ہے کہ جن کے لیے تو مارنے پیٹنے کی بات کرتا تھا، جن کے لیے تو ہمیشہ پریشان رہتا تھا، دیکھ آج سن، وہ تجھے اکیلا چھوڑ کر کے قبر میں وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ نالین کی آواز، جوتوں کی آواز قبر میں آپ کو سنائی دے گی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہے تو اب اگر وہ مومن ہے آپ تیاری کریں قبر کی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو اتنی امیدیں بڑی بڑی لگائے بیٹھے ہو، ایک پل کا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب مر جائیں گے۔ منصوبے ہمارے اتنے بڑے بڑے، اگلے سال یہ کریں گے، ایک مہینے کے بعد یہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ایک مہینے کی گارنٹی کیا، ایک دن کی گارنٹی نہیں ہے، یہ صرف دارالعمل ہے دنیا، یہاں آپ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ جب مومن رہتا ہے، ابو جب مومن رہتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانت الصلاۃ عند راسہ، کہ جب مومن انتقال کرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے اور وہ لیٹ گیا، ابھی منکر نکیر نہیں آئے، تو نماز اس کے سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں نہ چھوڑا کریں نماز۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آپ نماز کے لیے آیا کریں یہ سوچ کے کر کے کہ چلو آج اپنے آقا کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچائیں گے، یہ سوچ کے آیا کریں، نماز نہ چھوڑا کریں۔ اس پر میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں کہ نماز قبر میں آپ کے سرہانے کھڑی ہوگی، آپ کا کوئی دوست قبر میں نہیں ہے، آپ کا کوئی ساتھی قبر میں، ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ نماز آپ کے سرہانے۔ اور جو نہیں پڑھتے اس پر ایک روایت صرف پیش کر دیتا ہوں کہ ماتا فی زمن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ رجل فقام الی الصلاۃ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہو گیا تو کھڑے ہوئے اس کی نماز جنازہ کے لیے، فَإِذَا الْكَفَنُ تَتَحَرَّكُوا فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا حَيَّةً مُطَوَّقَةً فِي عُنْقِهِ، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کفن میں کچھ حرکت ہو رہی ہے، کفن متحرک ہے، حرکت ہو رہا ہے۔ تو پھر جب کفن کو ہٹایا گیا فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا حَيَّةً مُطَوَّقَةً فِي عُنْقِهِ،
تو جب کفن ہٹایا گیا نا تو حیران ہو گئے کہ دیکھا کہ اس مردے کے گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ یہ عبرت کے لیے ایسی چیزیں اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کم سے کم ابھی بھی ہم لوگ بدل جائیں، اپنی روش بدل لیں، اپنی روش بدل لیں۔ یاد رکھیں نوجوانوں کہ جس حسن کی تم باتیں کرتے ہو، اللہ کے عزت کی قسم، اللہ کے حسن سے بہتر کسی کا حسن نہیں ہے، اللہ کی قربت سے بہتر کسی کی قربت نہیں ہے۔ اللہ کی باتوں میں جو لذت ہے وہ کائنات میں کسی کی باتوں میں لذت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رب سے جڑیں اور اس حسن مطلق کو دیکھنے کے لیے ایسی تیاریاں کریں، ایسی تیاریاں کریں۔ اس پر میں ایک روایت مجھے یاد آئی، پہلے یہ روایت مکمل کر دوں۔ دیکھا ایک سانپ ہے جو گردن میں لپٹا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کے قبر میں سانپ ڈالا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ جب آپ کو دفن کیا جاتا ہے نا تو لوگ دیکھ نہیں پاتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ لاش میں نے دفن کیا ہے۔ اگر ممکن ہے، اگر نماز کی پابندی تمہارے اندر نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر قبر میں ایک سانپ آئے گا، اور وہ سانپ ایسا نہیں رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ ان کی باتیں سنا رہا ہوں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ سانپ ایسا رہے گا کہ ایک مرتبہ اگر وہ ڈس لے وے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اس کے زہر کا اثر جوش مارتا رہے گا، وہ ایسا سانپ رہے گا۔ آپ کا گھر ہے، اگر اس میں ایک سانپ زندہ چھوڑ دے کوئی، اور آپ گھر میں رہتے ہو 2-4 لوگ اور اندھیرا ہو گھر میں، آپ بتائیں کہ گھر میں کوئی سو پائے گا؟ زہریلا سانپ اگر گھر میں چھوڑ دیا جائے، قبر میں تو پھر اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ کروٹ لے لیں آپ، کروٹ لے لیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وَتَأْكُلُ لَحْبَهُ وَتَمَسُّ دَمُهُ، اور پھر وہ لپٹا ہی نہیں تھا، وہ گوشت نوچ رہا تھا۔ یاد رکھیں، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ درس دے رہا ہوں میں اور آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہا ہے اور خون چوس رہا ہے۔ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، تو ہم لوگ آگے بڑھے کہ اس کو قتل کر دیں، مار دیں سانپ کو، وہ جو کفن میں اور گلے میں لپٹا تھا۔ فَقَالَتِ الْحَيَّةُ، تو سانپ بولنے لگ گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لما تقتلوننی بلا ذنب ولا خطا، مجھے کیوں مار رہے ہو تم لوگ، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ فإن اللہ تعالی امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، سانپ نے کہا مجھے مارو نہیں، میری کیا غلطی ہے، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر میرے رب نے مجھے مسلط فرمایا ہے، میرے رب نے مسلط فرمایا ہے جو میں اس کا گوشت نوچ رہا ہوں۔ یار یہاں مچھر کاٹ لے تو ہم کافی دیر تک اس کو سہلاتے رہتے ہیں، تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ قبر میں کچھ نہیں ہوگا، اتنے بے حس ہو گئے ہو۔ تو اللہ نے منتخب کیا ہے فقالوا ما خطاؤہ، تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ اس کی غلطی کیا ہے، خطا کیا ہے سانپ سے، ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا قالت ثلاث خطایات، الاولی کان اذا سمع الاذان لا یحیی الجماعۃ، پہلی خطا اس کی، 3 غلطیاں ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے مجھے مسلط کیا گیا۔ پہلی یہ ہے کہ جب یہ اذان سنتا تھا تو نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ آپ کتنے لوگ ہو، یہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، یہ ہمیشہ فرض ہے، ہر وقت فرض ہے۔ ارے ہمیں تو آپ کو اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ نماز جیسی ہمیں عبادت ملی ہے، نماز کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نماز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مولا سے باتیں کرنا، اپنے اللہ سے باتیں کرنا۔ آپ اس طرح ہو گئے کہ اپنے مولا سے بات نہیں کرنا چاہتے، اپنے مولا سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ایک سیاسی لیڈر مل جائے تو رشک کرتے ہو کہ ہم نے اس سے بات کی ہے، کوئی آفیسر مل گیا تو ہم نے اس سے بات کی ہے۔ ارے آؤ، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، نماز میں کھڑے ہو، جب تم نماز میں ہوتے ہو اپنے مولا سے باتیں کرتے رہتے ہو، اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہو۔
تو ہمیشہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ تو ایک غلطی اس کی یہ تھی کہ اذان ہو جاتی اور نماز کے لیے نہیں آتا تھا، والثانیہ، اور دوسری خطا اس کی یہ ہے کہ لا یخرج الزکوٰۃ من مالہ، اس لیے بھی مسلط کیا گیا ہوں کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اس پر تو ہم اگلے جمعہ کو بات کریں گے، مگر جب زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تو طرح طرح کے ہیلے ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ امام صاحب بتا دیتے کہ زکوٰۃ نہ نکالنی پڑتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، ارے شکر مناؤ کہ اللہ نے اس قابل تمہیں بنایا ہے کہ زکوٰۃ نکال رہے ہو، اس قابل تمہیں نہیں بنایا کہ ہاتھ پھیلاتے اور زکوٰۃ مانگتے۔ اس قابل بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کی راہ میں دینے سے آپ کے دل میں اگر ملال آ رہا ہے، رنج آ رہا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو دوسری غلطی اس کی یہ تھی کہ یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ والثالثہ، اور تیسری غلطی یہ تھی کہ لا يسمع قول العلماء وهذا جزاؤہ، تیسری غلطی اس کی یہ تھی کہ جو مجھے مسلط کیا گیا کہ یہ علماء کرام کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ ہم لوگ تو اس جماعت کو، اس طبقے کو بڑا حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کو، کسی مولوی کو تحقیراً علم کی بنیاد پہ مولویہ کہہ دے، صرف یہ جملہ، کتنا مولویہ کہہ دے تحقیراً، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھ کر کے اگر ایسی باتیں کرتے ہو تو آپ کی بیوی نکاح سے گئی ہے، آپ کی بیعت ٹوٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے ملتے ہو تو یہ زنا ہوتا ہے، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہوگی تو وہ ولد الزنا ہوگی۔ اپنی زبانیں سنبھالیں۔ کسی عالم کی تحقیر اگر علم کی بنیاد پہ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 3 خطا اس سے ہوئی تھی جو سانپ نے بتایا، اس وجہ سے مجھے اللہ نے مسلط کر دیا ہے کہ علماء کی باتیں نہیں سنتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان ہوتی تھی۔ اب اگر جو نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ قبر میں گیا تو نماز اس کے کدھر آ گئی؟ سرہانے کھڑی ہو گئی۔ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، قربان جائیں، یہ ایسے نہیں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، نہیں، یہ سب کام آئیں گی قبر میں، جہاں کوئی ساتھی آپ کا نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ آپ کے دائیں جانب آ جائے گی، قبر میں آپ کے دائیں جانب آ گئی۔ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، اور روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، قبر میں ابھی مردہ لیٹا ہے، اب ادھر سرہانے نماز آ گئی پہلے سے، اللہ ان کو شکل دے گا، صورت دے گا، تو نماز آ کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ پھر زکوٰۃ دائیں جانب، والصوم عن شمالی، اور روزہ جو ہے یہ اتر جانب۔ اب اگر وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، پھر مزید اور ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قَبْلَ رِجْلَيْهِ، اب سر ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 طرف سے تو گھیرا ہو گیا آپ کا قبر میں۔ اس کی تیاری کریں آپ۔ یہ صحیح ابن حبان سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، المصنف سے پڑھ رہا ہوں، السنن الکبریٰ سے پڑھ رہا ہوں، حدیثیں ساری حدیثیں صحیح ہیں سند کے ساتھ۔ یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ ڈبے والا بھی، تو کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھئی امام صاحب نے یہ ڈبے والا، صدقے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ڈبے لوگوں کے گھروں میں ہیں، اس میں صدقہ ڈالتے، خیرات ڈالتے ہیں، وہ لاتے ہیں، پھر مہینے میں ہم اس کو کھولتے ہیں۔ تو بھئی امام صاحب نے اس کو کیسے شروع کر دیا؟ یہ صدقہ خیرات ہے۔ سن لیں، یہ جو صدقہ و خیرات، اور یہ بھی یہ بات عرض کر دوں، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ابھی لیب شروع کرنے جا رہا ہوں میں، لیب آپ جانتے ہیں نا، آپ سب لوگ، اعلان ہو رہا ہے یہ لیب جس میں ایکس رے مشین انشاءاللہ تعالی خریدی جائے گی، ECG مشین خریدی جائے گی، اور خون ٹیسٹ والی مشین خریدی جائے گی۔ یہ بلڈنگ نمبر 12A، دکان کے جسٹ بغل میں جو روم ہے اس میں کام چالو بھی ہے الحمدللہ۔ تو یہ وہ کام ہے کہ آپ پوچھیں نا کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوتا ہے
یہ سارے صدقہ خیرات اور لوگوں کی جو مدد ہم کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی ذات سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ سب سے بڑا مومن وہ ہے، سب سے مومن کامل وہ ہے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں آپ جتنا ہو سکے، نقصان کبھی نہیں، ضرر کبھی نہیں، تکلیف کسی کو نہیں۔ تو اب یہ صدقہ خیرات اور یہ ساری چیزیں کہاں آ جائیں گی؟ آپ کے پیر کی طرف۔ اب آپ سوچیں یہ کتنے اچھے دوست ہیں آپ کے کہ سر کی طرف، دائیں بائیں اور پیر کی طرف آپ کو گھیر لیے قبر میں، اور جب گھیر لیے تو اب فرشتے آتے ہیں اسی درمیان، منکر نکیر آتے ہیں، اور جب منکر نکیر سر کی طرف آتے ہیں تو جانتے ہیں نماز کیا کہتی ہے؟ قربان جائیں، اسی لیے میں کہتا ہوں نماز کبھی نہ چھوڑیں، اور یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ سب کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز آئے گی تو نماز کی طرف سے منکر نکیر آئیں گے، ابھی مردہ لیٹا ہے، آپ سوچیں انتظام دیکھیں، اور یہ کر کون رہا ہے؟ میرا پروردگار۔ قربان جائیں آپ، کتنی محبت ہے ہم سے اسے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب انتظام پہلے سے کر رہا ہے کہ تو آیا ہے، میرا بندہ ہے، تنہا ہے، گھبراہٹ ہوگی، ڈر ہوگا، تو سب کو شکل دے دیتا ہے، سب کو شکل دے دیتا ہے۔ اب جب ادھر سے آئیں گے تو نماز کہے گی اور روزے اور زکوٰۃ کہیں، لیس من قبل مدخل، منکر نکیر کو نماز اور زکوٰۃ اور یہ سب کہیں گے ادھر سے ہم آنے نہیں دیں گے آپ کو۔ قربان جائیں، سبحان اللہ، کہیں گے ادھر سے تم نہیں آ سکتے، ادھر تو میرا گھیرا ہے، ادھر سے کیسے آؤ گے تم؟ پھر وہ پیر کی طرف سے منکر نکیر آئیں گے، تو پیر کی طرف سے آئیں گے تو یہی جواب ہوگا صدقہ خیرات کا، اور یہ سب جو کام فلاحی کر رہے ہو کیا کرو، کیا کرو۔ تو لیس من قبل مدخل، ادھر سے تم نہیں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ بچے مستی کرے، اس کو بھگا دو باہر سے، اٹھاؤ یہاں سے، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، بھگا دو، اٹھاؤ یہاں سے، درود پاک پڑھ لیں۔ یہ خیال رکھو یہ بیٹھنے نہیں پاوے ادھر، ٹھیک ہے؟ یہ ماں باپ کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے، یہ ماں باپ کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے، جیسا سکھاؤ گے ویسے بچے چاہے مسجد میں آویں چاہے خانہ کعبہ میں جائیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، کیونکہ ادب یہ سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسے بھی مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بات کرے گا اس کے قبر میں اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا، اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا جو مسجد میں زیادہ باتیں کرے گا۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کبھی جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے تو آپس میں بھی ہم لوگ بالکل مچھلی مارکیٹ بنا لیتے ہیں، نہ کیا کریں، کبھی ایسا نہ کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر سے آنا چاہیں گے تو روک دیا جائے گا، وہ کہیں گے نہیں ادھر سے بھی آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب فرشتے کہیں گے منکر نکیر کہ ارے مجھے تو آنا ہی ہے، مجھے حساب کتاب لینا ہے، اور ادھر وہ نہیں جانے دے رہے ہیں، ادھر تم لوگ نہیں جانے دے رہے ہو، میں حساب کتاب کس سے کروں گا؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا انتظام آپ کے لیے میرا پروردگار وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر اس نے ہی کھڑا کر رکھا ہے، سب کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اب وہ کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے تو کم سے کم مجھے سوال تو کر لینے دو۔ تو جب یہ فرشتہ کہے گا تو یہ سب کہیں گے اچھا ٹھیک ہے سوال کر لو، اجازت دیں گے کہ اب سوال کر لیں آپ۔ اب مومن اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور جب اب مومن جب بیٹھے گا تو سورج ڈوب رہا ہوگا، وہ کیفیت دکھائی جائے گی کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مومن کہتا ہے کہ دعونی اسلی، فرشتے کہتے ہیں من ربکا۔ اس طرح اگر ماحول بنا لیں آپ اس زندگی کو، ٹھیک ہے، تیاری کر لیں آپ قبر کی، تو پھر حالت یہ ہوگی کہ وہ مردہ کہے گا نکیرین سے رکیں نا آپ ابھی، وہ کہیں گے من ربکا، وہ کہے گا آپ رکیں ابھی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ رک جائیں، دیکھیں عصر کی نماز میری چھوٹ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دیں مجھے۔ یہ تب یاد آئے گا جب آپ یہاں نمازی بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، اس کے لیے قیام کریں گے۔ قیام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کھڑے ہیں، صرف نہیں، قیام نام ہے مولا کے در پر
मंगता बन के, भिखारी बन के खड़े होने का। नमाज में खड़े होते हो तो ये तसव्वुर करो कि मैं मंगता बन के खड़ा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं अपने मौला के दर पे हूं। और फिर जब सजदे में जाते हो तो सजदे का मतलब ये होता है कि अपने मौला के दर पे अपने सर को रख देना, अपने मौला के हुजूर अपने नाक और सर को रख देना, यानी अल्लाह के सामने गिर पड़ना। अब आप सोचें कि गिर पड़ेंगे और शर्मिंदगी भी हो और निदामत भी हो और मौला के दर पे गिर पड़े आप। सजदा नाम है गिर पड़ने का मौला के नाम पे और मौला के दरबार में। तो आप बताएं, मौला आपको मायूस करेगा? अल्लाह आपको वो चीज़ देगा? नहीं। आप गिरे तो मौला के दर पे तो कहेगा मुझे जरा इजाज़त दे दे, मैं नमाज पढ़ लूँ। तो फिर उससे कहा जाएगा, अब वहाँ बात शुरू हो गई है और वो देख रहा है कि चारों तरफ मेरे लोग खड़े हैं, क्योंकि शक्ल इंसानी होगी, नमाज रोज़े हज ज़कात की इंसानी शक्ल होगी। फिर वो कहेगा इन्नका, फरिश्ते कहेंगे इन्नका सतफ़अल फ़अख़बरना अम्मा नसअलुक। तो फरिश्ते कहेंगे अच्छा कर लेना तुम, मगर मेरे सवाल का तो जवाब दे दो। सुभान अल्लाह, मेरे सवालों का जवाब दे दो, तुम कर लेना जो करना है तुम्हें। बंदा कहेगा अम्मा तसलूनी, अच्छा ठीक है पूछो क्या पूछते हो। हाँ, ये तब होगा जब ज़िंदगी अपने मौला के लिए गुजार दो, जब ज़िंदगी अपने परवरदिगार की खुशी के लिए गुजार दो। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था रात में, मेरे आंख में आंसू आ गए। वो लोग थे जिन्होंने ज़िंदगियां ऐसी गुजारी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। तो मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, हदीस शरीफ में उनका वाक़या है। तो ये आ रहे थे, जब आ रहे थे तो नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसअब बिन उमैर मुक़बिलन, तो सरकार ने देखा कि मुसअब आ रहे हैं। व अलैहि इहाबुन कबशिन, तो मेरे आका ने देखा कि उनके बदन पर, ये पूरा बदन नंगा है, पूरा बदन नंगा है और मेंढे की खाल थी, वो अपने यहाँ पर कमर के पास बांधे हुए हैं, पेट पर वो बांधे हुए हैं, बकिया ऊपर पूरा हिस्सा नंगा है। मेरे सरकार ने देखा मुसअब को, तो सरकार ने सहाबा को मुखातब किया, फरमाया उन्ज़ुरु इला हाज़र रजुल अल्लज़ी नव्वर अल्लाहु क़ल्बहु, ये देखो जो आ रहा है मस्ताना, ये जो दीवाना आ रहा है, अल्लाह ने इसके दिल को मुनव्वर फरमा दिया है, इसका दिल नूर वाला बना दिया है। फिर सरकार फरमाते हैं, फिर सरकार भी रो पड़े। सरकार ने फरमाया तुम जानते हो ये मुसअब बिन उमैर कौन है? लक़द रअयतुहु बैन अबवैहि युग़ज़िबानिही बित्तामी वश्शराब। मेरे आका फरमाते हैं मैंने इसके माँ बाप को देखा है, जब इसके माँ बाप जिंदा थे तो इसके खाने बड़े महंगे रहते थे, इसके पीने की चीज़ें बड़ी महंगी रहती थीं, बड़ी शाहाना ज़िंदगी इसकी थी मुसअब की, और बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे आका बयान फरमाते हैं मगर हाल क्या हुआ? फ़दअहु हुब्बुल्लाहि व रसूलिही इज़ा मा तरौन, मगर ये जो खाल पहना है ना, नंगा घूम रहा है, इसकी ये हालत जानते हो कैसे हुई सहाबा? इसलिए हुई है कि इसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो गई है, उस मोहब्बत ने इसका हाल ये बना दिया है। हम गद्दों पे सो के पूरी पूरी रात और कहते हैं मौला हमसे राज़ी हो जाएगा। हम आलिशान महलों में रह करके सोचते हैं मेरा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। नहीं, अल्लाह को मनाने के लिए रोना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। फिर वो बंदा कहेगा, बात ख़त्म करें, वो बंदा कहेगा मुझसे क्या पूछना चाहते हो पूछो। फ़युक़ालु लहू, तो उस बंदे से फिर फरिश्ते कहेंगे, मुनकर नकीर कहेंगे अब 3 सवाल पूछना था कब्र में, 3 सवाल पूछना था मगर 2 सवाल कट कर दिया। सवाल 3 पूछना था मगर 2 कट कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ लूँ। देखा कि वहाँ नमाज खुद खड़ी हुई है, रोज़े ज़कात सदका खैरात खुद पहरा दे रहे हैं, तो नकीरैन 2 सवाल कट कर देते हैं और फिर एक ही सवाल करते हैं। वो कहते हैं मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। 2 सवाल कट हो गया। नमाजें पढ़ो, सदका खैरात करते रहो, ज़िक्र अस्कार करते रहो,
ذکر و اذکار کرتے رہو. اور پھر 2 سوال کٹ ہوا. ایک سوال انہوں نے کیا. اب جب ایک سوال کیا تو وہ جواب دیتا ہے ھذا محمد الرسول اللہ. لمحہ بڑا عجیب ہوگا جب ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلے گا، یہ چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا. یہ پوری زندگی جن کے لیے ہم روتے رہے، جن کے لیے پوری زندگی تڑپتے رہے، جن کے لیے ہمیشہ ہم بے چین تھے، دیوانہ وار گھومتے تھے، مستانہ اور بے خودی کی کیفیت تاری تھی. بس ایک امید تھی کہ مدینے سے بلاوا آ جائے یا کسی دن خواب میں آقا آ جائے. اور اگر زندگی وفا نہ کی، اس تڑپ میں مر گئے، تو پھر وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب تمہارا محبوب، ہمارا محبوب، جن کے لیے پوری زندگی اس کا سفر کر کے ہم گئے ہیں، ان کا چہرہ سامنے ہوگا اور دکھا کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ کہے گا فیقول اشہد انہ رسول اللہ. تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ میں تو پوری زندگی روتا رہا. اور لوگ ولمہ بیان کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونی ہے، تو میں موت کو بلا رہا تھا، موت آ جا اور تو میرے گلے لگ جا، کیونکہ قبر میں تیری وجہ سے مصطفیٰ کا دیدار ہونا ہے. تو اس لیے موت کو تو میں بلاتا رہتا تھا. اور پھر وہاں پہ 2-3 چیزیں اور بھی آئیں گی. جاء قراءتہ، صحیح مسلم کی ایک روایت اور شامل کر دیتا ہوں. یہ جو قرآن پڑھتے ہو آپ، یہ قرآن بھی وہاں موجود رہے گا، قرآن بھی موجود رہے گا. اور پھر جب وہ جواب دے دے گا، سبحان اللہ، تو اب فرشتے کہیں گے کہ نم بارک اللہ لک. منکر نکیر کہیں گے زندگی آخرت کے لیے گزارو، تمہیں یہاں رہنے کے لیے نہیں، تم مسافر ہو، ایک دن چلے جانا ہے. یہ گھر تمہارا ایسے پڑا رہے گا، یہ ساری چیزیں ایسی چلتی رہیں گی، ہم قبر میں پڑے رہیں گے. ہم یہاں آئے ہیں قبر کی تیاری کرنے کے لیے. دنیا میں اتنا گم نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت تباہ کر لو، اپنی قبر برباد کر لو. نہیں. پھر فرشتے کہیں گے نم بارک اللہ لک. فرشتے کہیں گے جب جواب ہو گیا تو فرشتے کہیں گے سو جا، اللہ تجھے برکت دے. فرشتے کہیں گے سو جا. اللہ جانے کس کے نصیبے میں ہو یہ. ہم لوگ پاپی لوگ، گنہگار لوگ، اللہ جانے کس کے نصیبے میں ہو. کہیں گے نم بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، سو جا. اور پھر جب وہ لیٹنے چلے گا تو مردے سے پھر نکیرین کہیں گے فَنِعْمَ الْأَخِلَّاءُ أَخِلَّاؤُكَ وَنِعْمَ الْأَصْحَابُ أَصْحَابُكَ. فرشتے منکر نکیر کہیں گے اس مردے سے، مومن سے، کہیں گے واہ مبارک ہو تیرے دوست بڑے وفادار ہیں، تیرے دوست مبارک ہو. منکر نکیر قبر میں مردے کو کہیں گے کہ تیرے دوست بڑے وفادار ہیں. ارے نوجوانوں، دوستی ایسی نہ کرو جو تمہارے قبر پہ فاتحہ نہ پڑھ سکے. ایسے لوگوں سے تعلق بنائے بیٹھے ہو جو تمہاری نماز جنازہ کا دعا جن کو نہیں آتا ہے. ایسے ساتھی لیے بیٹھے ہو جن کو ارکان اسلام نہیں پتا ہے. تمہیں دوستی کرنی ہے تو نماز سے کر لو، تمہیں دوستی کرنی ہے تو صدقہ خیرات سے کر لو، تمہیں دوستی کرنی ہے. یہ تمہارے دوست یہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے تمہاری، یہ تمہارے دوست جن کو کفن پہنانے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا ہے، یہ تمہارے دوست جو قرآن پڑھنا جن کو نہیں آتا ہے، ان سے دوستی کیے بیٹھے ہو. دوستی کرنی ہے تو نیکیوں سے کر لو، دوستی کرنی ہے. اور دوست ایسے بناؤ کہ یہ چند جو دوست بنائے بیٹھے ہو، ایک بھی دوست مر کے دیکھنا نہ تم. اگر تمہارا دوبارہ زندگی تمہیں ملتی نہ تو تم کو سمجھ آتا، مگر وہاں جا کے جب احساس تمہیں ہوگا کہ ایک دوست تمہارا پوری زندگی تمہاری قبر پہ نہیں جائے گا. یہاں ماں باپ کی قبر پہ اولاد نہیں جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے. یہ جو سارے رشتے ناتے ہیں اور دوستی ہے، یہ توڑو ساری دوستیاں. آ جاؤ رب کے محبوب سے دوستی کر لو، نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، ان سے دوستی کر لو، کیونکہ یہ وہ اچھے ساتھی ہیں جو قبر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، جو قبر میں آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں آپ کے ساتھ رہیں گے. اب یہ تو بس آخری جملہ سن لیں، آخری بات، ایسی دوستیاں کرو. اور یہ دوستی نہیں ہے، یہ دوستی نہیں ہے جس کو تم دوستی سمجھتے ہو، نہیں.
اب یہاں 2 سوال تو کٹ کر دیا، نماز نے، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے، قرآن کی تلاوت نے، تو 2 سوال تو کٹ گیا، مگر تیسرے سوال میں یہ لوگ بھی بول نہ سکے، ایک لفظ نہ بول سکے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیسرا سوال تو ہوا اور سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، تو یہ تو ساتھی ہوئے قبر کے، مگر تیسرے سوال کے ساتھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے عزت کی قسم، میں نے وہ دوسرا جو ساتھی ہے، یہ جو سارے ساتھی تھے، یہ ایک پورے جو ساتھی تھے، پوری ٹیم تھی، یہ تو کام آئے، 2 سوال کٹ گیا اور آپ سے بات کیے اور آپ کو لگا کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی ہے، مگر تیسرے سوال میں یہ دوست بھی بول نہ سکے۔ اب اصل جو ہے وہ تیسرا ہی سوال ہے جس پہ جنت ملنی ہے، اگر جواب دے دیے تو جنت ہے، نہ جواب دے سکے تو جہنم ہے۔ تو اب وہ جو تیسرا سوال اور جو اہم ہے، اس کا ساتھی کون ہے، اس ساتھی کو کیسے تلاش کیا جائے؟ اللہ کے عزت کی قسم میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اہل مہاڈا تمہارے لیے اس دوسرے ساتھی کا بھی انتظام کر دیا ہے، اس دوسرے ساتھی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اور وہ دوسرا ساتھی کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ پر درود و سلام ہے۔ ہم نے گوشے درود اسی لیے بنایا ہے، تم سمجھو میری باتوں کو جو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، کتنے سال تک بولتا رہوں گا، یہ آواز بھی بند ہوگی کسی دن، ہم بھی قبر میں جائیں گے، ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں۔ میں روزے کی حالت میں ہوں، 1 روپیہ میرے لیے نذرانہ حرام ہے، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں اور جب تیسرا سوال ہو تو ایک ساتھی کی وہاں بھی ضرورت ہے، ایک دوست کی وہاں ضرورت ہے، اور وہ دوست کون سا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے میں اسے پہچان لیتا ہوں، میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ یہ جو میں نے گوشہ درود بنایا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب تیسرا سوال ہو تو اس درود کی وجہ سے مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے، تمہیں سرکار کو پہچان لو، کیونکہ اسی پہچان پہ تمہیں جنت ملنی ہے۔ اس کے سوا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ آپ حضرات درود پاک ضرور ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی سرکار پہ درود پڑھا کریں، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بھی اپنا حد ہے، وہاں وہ جا کے چپ ہو جائیں گے، اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تو یہ درود پاک پڑھنا کام آئے گا، سرکار پہ درود بھیجنا کام آئے گا۔ تو یہ گوشہ درود ہے۔ پھر میں اپیل کروں گا آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت اہم ہے۔ اب میں چونکہ اتنا پڑھا ہوا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور یہ میں نے شہرت کے لیے نہیں، روزے کی حالت میں ہوں، میں اپنی بخشش کے لیے میں نے کیا ہے۔ میں بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میری زندگی کی کوئی نیکی قبول ہو یا نہ ہو، مگر یہ گوشہ درود مجھے یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اتنا بھی کہہ دیے کہ یہ وہی ہے جو گوشہ درود بنوایا تھا، پھر میری زندگی کی معراج ہو گئی۔ اس امید کے ساتھ میں صرف سرکار کے لیے جینا چاہتا ہوں، جی رہا ہوں، بقیہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیب کا کام جو میں نے اٹھایا ہے، میں امام ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے، میں جاؤں گھر پہ آرام کروں، گھر پہ وقت دوں، مگر دن رات تڑپتا ہوں۔ زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، دن رات تڑپتا ہوں کہ میں ان کا نائب ہوں، نائب رسول ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کہیں قبر میں انہوں نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے بھیجا تھا آرام کرنے کے لیے، سکون کے لیے بھیجا تھا، اس لبادے میں تو سکون لینے گیا تھا، پیسے کمانے گیا تھا، نذرانے شکرانے لینے گیا تھا، میں تو ویسے بھی مر جاؤں گا۔ اس لیے میری زندگی کا ایک مقصد ہے نوجوانوں، تمہیں دنیا سے کھینچ کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں لانا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے۔ تو جو حضرات بھی درود پاک پڑھنا چاہتے تو گوشہ درود میں وہ حضرات اپنا نام بھی لکھا دیں، اور یاد رکھیں کہ خواتین اسلام یہاں پہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تو پہلے ان کا 2 دن میں نے رکھا تھا، پیر اور منگل کو، ہفتے میں 2 ہی دن رکھا تھا، پیر اور منگل کو، مگر خواتین اسلام کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں ان پر اس لیے بھی زیادہ زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن اگر وہ عاشق رسول ہو گئیں، اور عاشق رسول بنیں گے درود و سلام سے، اگر وہ عاشق رسول ہو گئیں
تو جو آگے نسل چلے گی وہ سب عاشق رسول کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے جو ہے وہ عورتوں پہ بھی ہم نے زور دیا۔ تو 2 دن پہلے پیر اور منگل 2 دن یہ عورتوں کے لیے ہم نے مختص کیا تھا، مگر تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب ہم نے 1 دن اور بڑھا دیا ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ بدھ کا دن بھی ہم نے عورتوں کے لیے خاص کر دیا ہے، پیر منگل اور بدھ۔ تو آپ تمامی حضرات اپنے گھروں میں بات کر لیں، رجسٹر میرے پاس موجود رہتی ہے آفس میں، تو آپ اپنے گھروں میں بات کر لیں۔ تو جو آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں درود پاک پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں، اور آپ میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ ضرور ان کو بھیجیں، ضرور بھیجیں، مگر نام پہلے لکھا دیں۔ تو آپ جو ہے وہ ان کا نام اور نمبر، موبائل نمبر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی بہن ہے ان کا نمبر، کیونکہ خواتین سے جو رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں جو مدرسے میں پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو وہ نمبر دے دیا جاتا ہے، تو وہ خواتین سے براہ راست رابطہ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمامی حضرات اپنے گھروں میں پوچھ لیں، پیر منگل اور بدھ۔ تو پیر کا تو مکمل ہو چکا ہے، منگل میں کچھ نام خالی ہے اور بدھ میں بھی کچھ نام خالی ہے۔ تو اپنے گھروں میں پوچھ لیں، جو خواتین گوشے درود میں آنا چاہتی ہیں وہ آپ خود نام لے آئیں اور لکھا دیں، میری بیٹیاں ان سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔